اتنا ایزی ایسیس کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ ایسا دن بھی آئے گا کہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے، ان کو اجازت دے دی کہ کسی کے روشن دان سے اس کے بیڈ روم میں جھانکو اور جو چاہے نشر کر دو، جو چاہے تحریر کر دو۔ اب اگر 80% 90% لوگ ایسے ہوں گے جو انڈسٹری کے بارے میں ابجد نہیں جانتے، وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ سر یہاں پہ جو یونیورسٹیز میں کیمرہ پروڈکشن میں کام کر رہے ہوتے لیکن کیمرہ الاؤ نہیں ہوتا۔ میں ابھی دنیا کا واحد پروفیشن ہے جس میں ہائرنگ اور فائرنگ راؤنڈ دی کلاک جاری رہتی۔ تو سر کیا اب سوشل میڈیا ٹیک اوور کر لے گی؟ بے روزگاری کا عالم یہ تھا کہ پریس کلب میں ہماری 10 سے 15 لاکھ روپے ماہانہ جو سبسڈی تھی کیفیٹیریا کی، وہ 30-35 لاکھ پہ پہنچ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم۔ ناظرین، آج کے اس انٹرویو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرنٹ میڈیا کا ڈاؤن فال کیسے آیا اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے کس طرح ریپلیس کیا الیکٹرانک میڈیا کو، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ یونیورسٹیز کو اپنی فیکلٹی کس طرح رکھنی چاہیے اور کس طرح کے ٹیچرز رکھنے چاہیے کہ وہ جرنلزم کا، اسپیشلی میس میڈیا میں بچوں کا جو فیوچر ہے جرنلزم میں، وہ سیکیور کیا جائے اور مور اوتھینٹک اور ایتھیکل کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے نعیم مصطفیٰ صاحب کو، جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، ایڈیٹر ہیں اور ٹیچر بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کا کیا حل نکالا جائے۔ بہت بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور آپ نے ہمارے لیے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا۔ سر ہم شروعات کرتے ہیں۔ جو پہلا میڈیم تھا ہمارا نیوز پیپر کا، جو پرنٹ میڈیا جسے کہا کرتے ہیں، اس کے ڈاؤن فال کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سر اس کا ڈاؤن فال کیسے آیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ڈاؤن فال کوئی ایک دم کوئی رات کو ہم سوئیں اور صبح جاگیں تو پرنٹ میڈیا ڈاؤن پہ آ گیا تھا، ایسا نہیں ہے سسٹم۔ یہ گریجولی ہوا ہے اور وقت جو گزرتا گیا، اس کی جگہ جو ہے نا پہلے لی الیکٹرانک میڈیا نے۔ الیکٹرانک میڈیا میں پہلے صرف پی ٹی وی تھا نا، ایک ہمارے پاس چینل، پرائیویٹ چینلز نہیں تھے، یہ نجی چینلز جن کو کہتے ہیں وہ نہیں تھے۔ تو جب پی ٹی وی شروع ہوا تو تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا پرنٹ میڈیا کو، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے اس کی سروائیول کو تھریٹ ہے ٹی وی جو ہے۔ بالکل۔ لیکن پی ٹی وی نے پہلے بلیک اینڈ وائٹ نشریات، پھر کلرڈ نشریات شروع کی، لیکن وہ پرنٹ میڈیا کو ختم نہیں کر سکا۔ پرنٹ میڈیا نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑی۔ کیسے لڑی؟ پہلے بلیک اینڈ وائٹ تھا، کلر کر دیا، مشینری جدید آ گئی، پھر ایڈیشنز نکال دیے، خواتین کا علیحدہ، بچوں کا علیحدہ، نوجوانوں کے علیحدہ، سپورٹس کے علیحدہ، ادب کا، کلچر کا، یہ ایڈیشن، مذہب کا، دینی ایڈیشن جو تھے، انہوں نے پھر سروائیول کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے رہے پرنٹ میڈیا والے کہ جو الیکٹرانک کے مقابلے میں وہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں۔ پھر دوسرے سٹیپ میں کیا ہوا؟ دوسرے سٹیپ میں یہ ہوا کہ پرائیویٹ چینلز آ گئے، اور پرائیویٹ چینلز کی بھرمار تھی، مشروم گروتھ تھی، اور نئی چیز تھی دنیا بھر میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی آ گئی اور 3Ds 4Ds 5Ds جیسا سسٹم آ گیا، تو اس کا مقابلہ بھی پرنٹ میڈیا کرتا رہا۔ پھر لیکن جب ڈیجیٹل میڈیا آیا نا، تو ہر شخص کے ہاتھ میں ایک چینل آ گیا۔ وہ ہر شخص اپنے آپ کو بلاگر اور سوشل میڈیا ایکسپرٹ بنا کے نا، وہ اس کے مقابلے پہ آ گیا اخبارات کے۔ تو لوگ چونکہ لائف فاسٹ ہو گئی، سب سے بڑی بات ہے لائف فاسٹ ہو گئی۔ لائف جب فاسٹ ہوئی، لوگوں بس وقت بھی کم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اخبار پڑھنے میں اتنا وقت ضائع کریں، ہاکر کا صبح انتظار کرنا شروع کرتے تھے۔ ہمارے جو ہم سے پہلی نسل جو تھی، وہ انتظار کرتے تھے کہ ہاکر آئے گا، اخبار کا ٹک کر کے آواز آئے گرنے کی تو ہم اٹھا لیں گے بھاگ کے۔ وہ بھاگ کے اٹھاتے تھے، نماز فجر کے بعد جو ہے نا پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جو بزرگ تھے جنہوں نے کوئی جاب پہ نہیں جانا، کوئی بزنس پہ نہیں جانا، وہ کوشش کر کے رات تک پڑھتے رہتے تھے۔ ویکینڈ پہ پھر سنڈے میگزین شروع ہو گیا۔ سنڈے میگزین ایک انڈیپینڈنٹ میگزین کے طور پہ متعارف ہو گیا۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ جو چلتا رہا نا، یہ گریجولی کام ایسا آ گیا کہ اخبار کی سروائیول یقینی ہو گئی۔ جب ڈیجیٹل میڈیا آیا تو ڈیجیٹل میڈیا نے اس کو اس حد تک ڈیمیج کیا کہ لوگوں کے پاس وقت کی کمی کے باعث وہ صرف موبائل پہ چلے گئے۔ اب ہمارے چھوٹے سے بچے سے جو پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے یا پریپ میں ہوتا ہے، اس سے لے کے اور جو یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں، وہ بچے بھی وہی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں موبائل ہی سارا۔ تو اس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب اخباری کاغذ جو پلپ سے بنتا ہے، نیوز پرنٹ کی قیمت جو ہے نا، وہ 60 62 80 20 82 روپے سے لے کے 382 تک پہنچ گئی۔ جب اس میں 300 روپے پر کے جی اضافہ ہو گیا، سیاہی جو 200 400 روپے کی ڈبی تھی وہ 2000 روپے کی ملنے لگ پڑی۔
پرنٹنگ ریٹس بڑھ گئے, مشین مہنگی ہو گئی, کمپیوٹرز مہنگے ہو گئی, ایسیسریز مہنگی ہو گئیں, CTP سسٹم آ گیا. اس نے پرنٹ میڈیا کو زیادہ ڈیمیج کیا. سب سے زیادہ ڈیمیج جو اس مہنگائی نے کیا, اور وہ مہنگائی سیاسی بات نہیں کر رہا, جو ہسٹری ہماری بن رہی ہے, آئندہ آنے والی ہماری نسل جو پڑھے گی ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو پچھلے 4-5 سال دور تھے عمران خان صاحب کا دور اقتدار PTI کا, اس دور میں ایک سکفل شروع ہو گیا گورنمنٹ ورسز میڈیا ہاؤسز. اسے سیلف کریٹڈ کہہ لیں, وہ اچانک گرو اپ ہوا, بلڈ اپ ہو گیا, جیسے بھی ہوا وہ آہستہ 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 اس حد تک بڑھا کہ لوگوں نے میڈیا ہاؤسز کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور ہمارے جو سینئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی کہ میڈیا کے خلاف ایک ہیٹڈ کریٹ کر دی گئی. اس نے ڈیمیج کیا. 4-5 سال میں جو ریٹس بڑھے, ڈالر وہ بڑھ گیا, ویسے ہر چیز پہ مہنگائی ہے, لیکن جو میڈیا انڈسٹری کی ریلیٹڈ لاجسٹکس ہیں ان میں جتنا مہنگائی کا شور سے ہوا نا, اور جتنا زور اس پہ لگایا گیا, میں انٹینشنلی کہہ رہا ہوں ڈیلیبریٹلی اتنا زور لگا کے اس کو میڈیا کو, پرنٹ میڈیا کو پرٹیکولرلی الیکٹرانک میڈیا کو بالعموم دھکیلا گیا, جسٹ پش ٹورڈز وال. جب یہ کیا گیا نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مہنگائی نے اس انڈسٹری کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ اب پرنٹ میڈیا تو آلموسٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہے, سرکولیشن مالکان خود کوشش کر رہے ہیں کم کی جائے. سر اگر آپ دیکھا جائے تو ہم جب پرنٹ میڈیا تھا تو ہم نے کہا الیکٹرانک میڈیا کور کر لے گا, اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا نے جو TV کو تھا وہ ایکسچینج کر دیا. تو سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ لیول بھی کم ہو گیا, دوسرے ایک جرنلزم جو تھی, ایک جرنلسٹ جو تھا وہ آج کل ہر کوئی بنے ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اتنا ایزی ایسیس کیا ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ دیکھیں, نقصان دہ اس انداز سے ہے کہ ویلیوز, ایتھکس کم ہو گئے. لوگوں کو اعتماد نہیں رہا جرنلزم پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ جو بلاگر ہے وہ بھی جرنلسٹ ہے. بالکل. اب وہ تو کوئی ریسرچ نہیں کر رہے. جرنلزم تو ریسرچ کا, دیکھیں نا, اب ایک جملہ ہے ہم کہتے ہیں جو اپنے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں, ہم کہتے ہیں جی کہ جرنلزم یہ ہے کہ بندہ مر گیا, یہ کوئی خبر نہیں ہے. کوئی مرنے والا ہے, جو مر گیا ہے اس کے مرنے کی وجوہات کے, یہ جرنلزم ہے. خبر یہ ہے کہ آپ مرنے سے پہلے یہ کہیں کہ یار یہ فلاں شخص مرنے والا ہے, اس کو روکنے کے اقدامات کر لیں آپ, یہ جرنلزم ہے. تو ہم نے جو خرابی پیدا کی نا ہر بلاگر نے, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا نے, وہ یہ کیا کہ ہر کس و ناقص کو جس کا کوئی میڈیا سے دور کا تعلق واسطہ نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ایک لوگو, ایک مائک دے دیا. اس نے ٹھوکر سے دروازہ کھولا کسی کے دفتر کا یا ایون گھر کا, اور مائک اس کے منہ کے آگے کر دیا کہ بتائیں جی یہ کیسا ہوا. اب وہ پتہ نہیں کس سوچ میں ہے, کیا فکر میں ہے, گھر کا اس کو پرابلم ہے, بیوی بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, اور آپ نے اس کو سوال داغ دیا ہے. یہ ایک ایسا پرابلم آیا جس نے خرابے. ایک اور پرابلم آیا, ہمارے خدا مغفرت کرے, ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ فوت ہو گئے, وہ ایک بعد میں میڈیا ہاؤس کے مالک بنے, ورکر سے ایک مالک تک کا سفر طے کیا انہوں نے. وہ فوت ہو گئے, خدا ان کی مغفرت کرے. انہوں نے ایک سٹائل اپنایا اپنا. سٹائل کیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا پیشہ ہے نا یہ تو بڑا, جس میں مولانا ظفر علی خان صاحب, سید احمد خان, مولانا محمد علی جوہر, اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے نا, اس میں انہوں نے جہالت کو داخل کر دیا. انویسٹر جرنلزم آیا اور انہوں نے تو چندہ بھی کیا. انویسٹرز کیا تھے, چندہ 10-10 لاکھ روپے کے شیئر سیل کر دیا. شیئر سیل کر کے جب ایک ادارہ بن گیا, اس ادارے میں ہر شیئر ہولڈر کو 10-10 کارڈ دے دیے ادارے کے. اب وہ کارڈ کے ذریعے مالک کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے اور وہ ورکر بن گئے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سے دوسرے ادارے, دوسرے سے تیسرے ادارے میں جاتے رہے. اور پھر ایک ایسا سسٹم بنا کہ ان کو یہ پرمیشن دے دی گئی کہ آپ کسی کے روشن دان سے, اس ادارے کی وجہ سے کام ہوا. اس سینئر شخص نے, جو بہت بڑا مالک تھا, میڈیا ہاؤس کے بہت بڑے مالک تھے وہ, خدا مغفرت کرے ان کی, ان کو اجازت دے دی کہ کسی کے روشن دان سے اس کے بیڈ روم میں جھانکو اور جو چاہے نشر کر دو, جو چاہے تحریر کر دو. پرائیویسی ختم کر دی. پرائیویسی ختم کر دی, ایتھکس ختم کر دیے. جو سب سے بڑا کام تھا کہ سیلف امپوزڈ ایتھکس سے, ضابطۂ اخلاق ہمارا اپنا تیار کرتا تھا نا, ہم نے اس کو خود ٹھوکر ماری اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ جب سسٹم بنا, اس سسٹم نے اعتبار جو آپ بات پوچھ رہے ہیں, اعتبار ختم کر دیا. اور اس اعتبار ختم ہونے کے بعد لوگ یقین نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ اخبار کی خبر ہے, قومی اخبار کی,
کسی چیتھڑے کی ہے, کسی میگزین کی ہے, یا سوشل میڈیا کی ہے, یا ایون کسی نے واٹس ایپ پہ ہی آپ کو لکھ کے بھیج دیا میسیج, وہ سمجھتے ہیں یہ بھی جرنلزم کا حصہ ہے. اس کی وجہ سے ڈیٹوریشن آئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ترقی ہوئی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم تنزلی کی طرف گامزن ہیں, اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ بحران جاری رہتا ہے اور یہ سسٹم کو ہم کوئی رکاوٹ, کوئی بیریئر نہیں لگاتے, اگر نہیں لگاتے تو خدا نخواستہ ایسا دن بھی آئے گا کہ لوگ ہم سے نفرت کریں گے اور وہ اپنے دروازے گھر کے اور دفتر کے بند کر لیا کریں گے. سر جرنلزم جتنی شروع میں ہمارے پاکستان میں تھی, کافی ایتھیکل تھی, پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا تھا, لیکن آج کل جتنے زیادہ کورسز انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں اس حوالے سے, اتنے ہی ان ایتھیکل چیزیں اور پرائیویسی کو پامال کیا جا رہا ہے. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کی ایجوکیشنل بیریئر ہے, کہ یا پروفیشنل لائف میں کچھ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں جو ان کو مجبور کر رہے ہیں اس چیز پہ؟ بڑے بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو میس کمیونیکیشن کے ڈسپلن شروع کیے گئے بڑا خوش آئندہ ہے, اچھا کام ہے. دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, ہم بہت عرصے بات کر رہے ہیں. ابھی انڈر گوئنگ ہے نا, انڈر گروئنگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اچھا سسٹم تھا. کالج میں بھی بی ایس کورسز آ گئے, بی اے میں جرنلزم پڑھایا گیا پہلے, پھر بی ایس آ گیا 4 سال کا, پھر یونیورسٹیز کا درجہ دے دے گا بہت سارے کالجز کو, سرکاری بھی پرائیویٹ بھی. یہ خوش آئندہ ہے, اٹس گڈ سائن. لیکن نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جو برج ہونا چاہیے تھا بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا انسٹیٹیوشنس, جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اور میڈیا انڈسٹری کے درمیان جو برج ہونا چاہیے تھا وہ برج نہیں ہے. اب برج کیا ہے؟ برج یہ ہے کہ ٹوٹل جو فیکلٹی ہے نا کسی بڑے یونیورسٹی, آپ فرض کریں کسی بڑی یونیورسٹی کے فیکلٹی میں اگر 100 لوگ ہیں تو ان میں سے 4 یا 5 صرف وزٹنگ میں, وہ بھی پرماننٹ نہیں, وزٹنگ میں وہ لوگ ہیں جن کا پروفیشن سے تعلق ہے, اور 95-96% وہ ہیں جنہوں نے کبھی شکل نہیں دیکھی میڈیا ہاؤس کی, اکثریت ان کی ہے. اب اگر 80% 90% لوگ ایسے ہوں گے جو انڈسٹری کے بارے میں ابجد نہیں جانتے, وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ مثال اس کی کیا ہے, ایک بڑے تعلیمی ادارے میں جاتا ہوں, وہاں پڑھاتا ہوں, وہاں میں کلاس پڑھا کے ایک دن گیا, نیکسٹ ڈے دوسری کلاس میں گیا تو وہی کلاس, انہوں نے کہا کہ سر ہمیں آپ کل, یہ گزشتہ روز جس دن میں گیا تھا اس سے لاسٹ ڈے, انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں بتایا تھا اخبار کے سٹرکچر کا, سائز کا اشتہار کے, اور خبر کا, کالمز کا, کہ خبر میں کتنے کالم کے اخبار ہوتا ہے, کتنے کالم کی خبر ہوتی ہے, 3 کالم خبر کیا ہے, 2 کالم کیا ہے. تو ایک خاتون ٹیچر ہماری جو ابھی آپ سے پہلے مجھے پڑھا کے ہمیں گئی ہیں, ان سے ہم نے پوچھا کہ میم یہ جو اخبار میں اشتہار لگا ہے, یہ ہم نے اسائنمنٹ دی تھی انہوں نے کہ اشتہار بنائیں. میں نے کہا میم یہ اشتہار ہم نے کس سائز کا بنانا ہے؟ تو خاتون نے جسٹ, انہوں نے بچوں نے کہا, انہوں نے کہا اتنا بنا لیں. وہ کہا سر آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ 27 کا اشتہار ہوتا ہے, 20 کا ہی ہوتا ہے, 15 کا ہی ہوتا ہے, سائز بتایا تھا میجرمنٹ کے ساتھ. تو وہ خاتون ٹیچر جو پڑھا کے گئی مجھ سے پہلی کلاس, وہ اشارتاً بتایا کہ اتنا بڑا لگا لیں اس میں اشتہار اپنی اسائنمنٹ میں. تو کہا سر یہ اتنا بڑا کیسے ہم کریں؟ میں نے کہا اس خاتون کے سائز ہاتھ کے دونوں لے لو اور اس کی لینتھ اور ویڈتھ ناپ کے اور وہ اشتہار بنا دو. اب ظاہر ہے میں ان کو توہین تو نہیں کر سکتا اس خاتون کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس بڑے تعلیمی ادارے کی بات کر رہا ہوں, دانستہ نام نہیں لے رہا, اس تعلیمی ادارے میں ایک پرماننٹ خاتون ٹیچر یہ بتائے کہ اخبار کے سائز کا اشتہار اس طرح ناپا جاتا ہے. یہ برج ختم ہو گیا کہ وہاں وزٹنگ کے ہم بہت سے ادارے ایسے اچھے لوگ جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی سرکاری ادارہ ہے, وہاں ہم لوگ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے, بہت سے ٹیچر آتے ہیں. وہاں بدبختی کیا ہوئی, ایڈمنسٹریٹیولی ہم نے جو ہے نا پرابلم کریٹ کر دی. 6 خواتین انچارج جو ہیں وہ شعبوں کی لگا دی, ان میں سے موسٹلی ایسی ہیں جن کو اخبار کا, چینل کا, ایون ڈیجیٹل کا کوئی تجربہ نہیں. سر آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ان قریب وہ دور آئے گا جب ہمارے لوگ دیکھنا نہیں چاہیں گے, ہم پہ ٹرسٹ ہی بالکل نہیں کریں گے. تو سر پھر جو یہ یونیورسٹیاں اتنی داخلے دے رہی ہیں, ایڈمیشنز اوپن رکھی ہوئی ہیں کہ میس میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاتعداد نکلے جا رہے ہیں, تو سر ان کا فیوچر کیا ہے؟ بیٹے ایک بات تو ذہن میں رکھیں, دنیا کا واحد یونیورسل ٹروتھ بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا کا واحد پروفیشن ہے جس میں ہائرنگ اور فائرنگ راؤنڈ دی کلاک جاری رہتی ہے. میں نے 4-5 سال کا دور بتایا پی ٹی آئی کا, اس میں بھی اداروں سے لوگ نکالے گئے, اس میں ٹھیک ہے بہت بڑا پرابلم آیا, بڑا ڈائلما ہے, سیلریاں بھی کٹ کی گئی, سیلری کٹ ہو گئی, اسٹاف کٹ ہو گیا, فیسلٹیز وڈرا کر لی گئیں, سارا کچھ ہوا. بے روزگاری کا عالم یہ تھا کہ پریس کلب میں ہماری 10 سے 15 لاکھ روپے ماہانہ جو سبسڈی تھی کیفیٹیریا کی وہ 30-35 لاکھ پہ پہنچ گئی. اچھا, بے تحاشا خاندان جو ہیں وہ کلب کے سہارے پہ آ گئے بیچارے. وہ علیحدہ بات تھی. اس کے باوجود
مایوسی نہیں ہے اس پروفیشن میں. ہائرنگ فائرنگ جاری رہتی ہے, اچھے مواقع موجود ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا ہائی سیلرائڈ کوئی شعبہ نہیں ہے جتنا یہ جرنلزم کا پروفیشن ہے. اور اب تو بہت سیلری نہیں ہے. آپ میں قابلیت اہلیت ہونی چاہیے, آپ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہو. مطلب اف یو کین پروو یور سیلف, تو دین آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مستقبل بہت تابناک ہے, بڑا روشن ہے. صرف خرابی یہ ہے کہ جو حالات کی خرابی کی وجہ سے بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے, اسے کم کر کے, ختم کر کے. دیکھیں, اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے نا, وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے. سب سے بڑی اشتہاری کمپنی حکومت خود ہے. ڈی جی پی آر پروونشل اشتہار دیتا ہے, پی آئی ڈی فیڈرل اشتہار دیتا ہے, پیمرا اب بیچ میں ایک ادارہ آ گیا, پریس کونسل آف پاکستان آ گئی. سرکاری ادارے جو ہیں نا, وہ مالکان اور ورکر, یہ ایک تکون ہے, مثلث جو ہے. اس مثلث کے تحت اگر ان سارے تینوں کے تینوں جو فریقین ہیں, جو اس کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, ان تینوں کو بٹھا کر کوئی نہ کوئی طریقہ اڈاپٹ کر لیا جائے تو ہم یہ خرابیاں دور کر لیں. سب سے اچھا پروفیشن ہے جس میں آپ کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا بھی, ابھارنے کا بھی, اور ان میں بہتری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو شو کرنے کا, مظاہرہ اس کا جو ہے, اس کے مواقع سب سے زیادہ ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے لیے بڑا روشن مستقبل ہے. صرف اہلیت بڑھانی ہے, حالات بہتر کرنے ہیں بس. سر, اب آپ دیکھ رہے ہیں موسٹلی ہمارے اینکر سوشل میڈیاز پہ آ رہے ہیں, ٹی وی چینل چھوڑ رہے ہیں, ہوتے بھی ہیں لیکن موسٹلی ان کا دھیان اسی چیز پہ ہوتا ہے. تو سر, کیا آپ سوشل میڈیا ٹیک اوور کر لے گی جو یہ ٹی وی نیوز چینلز ہیں؟ دیکھیں, جتنی ریپڈ گروتھ ہے, اپارٹ فرام دیٹ کہ اچھا ہے کہ برا ہے, نیگیٹو پہ اسے چھوڑ دیں, جتنی ریپڈ گروتھ ہے نا, اس گروتھ میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح جو ابتلا کا دور پرنٹ میڈیا پہ آیا ہے, خدا نہ کرے خاکم بدہان, 2-3-4 سال میں یہ الیکٹرانک میڈیا پہ آتا دکھائی دے رہا ہے, اور یہ اس کو ریپلیس کر دے گا ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ بہت ریپڈ گروتھ کے ساتھ ترقی کر رہی ہے. وہ ترقی جو ہے نا, اس ترقی کو پازیٹیو سینس میں لے جائیں, اور الیکٹرانک اور پرنٹ کی سروائیول کو ایک سٹیک نہ رہنے دیں. انہوں خدشات نہیں ہونے چاہیے. پرنٹ میڈیا ہر دوسرے دن ہمارے سٹاف کے لوگ, ہمارے جو کلیگس ہیں, وہ کہتے ہیں وہ کدوں بند ہونا, اخبار بند ہونے والا ہے, وہ یار مالکان نکال رہے ہیں. یہ جو مایوسی کی لہر ہے نا, اسے روکا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہوگا دنیا بھر میں. اچھا, اگر فرض کریں پی ٹی وی کے بعد خطرہ لاحق تھا پرنٹ میڈیا کو, تو اخبار بند ہونے چاہیے تھے نا, سرکولیشن کم ہونی چاہیے تھی. سرکولیشن بھی بڑی, نئے اخبار بھی نکل رہے ہیں, اب تک نکل رہے ہیں. لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اس پہ. کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کہ پرنٹ میڈیا کا مستقبل اب بھی ڈیجیٹل اور پی ٹی وی پر الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں اخبار اور چینل شروع ہوئے ہیں. کیوں شروع ہوتے ہیں؟ ہر روز لائسنس جو ہے 10 لاکھ سے لے کے 20 کروڑ تک کا لائسنس آ گیا ٹی وی کا. ڈیکلیشن جو 10,000 میں ملتا تھا وہ 3 لاکھ 5 لاکھ میں ملتا ہے, تو لوگ اب بھی خرید رہے ہیں. تو بھائی یہ کوئی ایسی سروائیول کی جنگ نہیں ہے. حالات کی بہتری کے لیے جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا, یہ جو مثلث ہے, یہ تینوں فریقین کو بٹھا کے کوئی حل اگر نکال لیں گے تو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں. سر, لاسٹ میرا سوال یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں, اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس, کیونکہ آگے یوتھ اگر ہماری سمجھ جائے جرنلزم کو, تو میرے خیال سے نیوز اور جو ٹرسٹ ہے وہ دوبارہ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی. تو سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ٹیچر اب ہمیں آگے لے کے آنے چاہیے؟ کن ٹیچرز کو جو ڈیٹیل پہ, جیسے آپ لوگ ہیں جو پرانے طرز پہ پڑھاتے ہیں اور ڈیٹیلز پہ زیادہ غور کرتے ہیں, یا تو وہ ٹیچرز جس کی آپ بات کر رہے تھے جو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ اتنا کو سائز ہمیں چاہیے, تو کس طرح کے ٹیچر سر ہمیں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے, ٹیکنیکل کہ پروفیشنل؟ ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ برج کریٹ کرنے کی ضرورت ہے بٹوین دا انسٹیٹیوشنس اینڈ دا میڈیا ہاؤسز. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری اہم بات ہے کہ فیکلٹی کیسی ہونی چاہیے. آپ پروفیشنل سبجیکٹس پروفیشنل ٹیچر سے پڑھائیں جن کو چینل کا پتہ ہے. اب کسی شخص کو اگر بپر اور ٹکر میں فرق نہیں پتا, اگر کسی شخص کو وائس اوور کا یا این ایل ای کا فرق نہیں آتا, کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اگر رپورٹر سے وہ لینا ہے کوئی موقف, اس کو لائن پہ لینا ہے تو کیسے ہوگا, کسی شخص کا گھر میں جا کے انٹرویو جو ہے لائیو کرنا کیسے ہوگا, یہ فرق اگر نہیں پتا, یا اخبار میں لوگو کیا ہے, پرنٹ لائن کیا ہے,
ایڈیٹوریل کیا ہے, کالم فیچر کا فرق کیا ہے, یہ اندازہ نہیں ہے تو اس سے کلاسز جو پروفیشنل کلاسز ہیں وہ ان لوگوں سے پڑھوائی جائیں جو ان اداروں سے منسلک ہیں, الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے, ڈیجیٹل ہے. دوسرا یہ جنرل سبجیکٹس ہیں, مثلاً اسلامک اسٹڈیز ہے, آئی ٹی ہے, پاک اسٹڈیز ہے, آپ سیمینار کی کلاس ہے, مذاکرہ ہے, یا اور کلاسز اس طرح کی ہیں. یہ کہ نیوز اینکرنگ کی کلاس اس شخص سے پڑھوائیں جو اینکر ہی نہیں ہے. سر یہاں پہ تو یونیورسٹیز میں کیمرہ پروڈکشن میں کام کر رہے ہوتے لیکن کیمرہ الاؤ نہیں ہوتا. میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں, اس بات پہ. آپ نے یہ دوسری چیز جو ہے نا فیکلٹی, ان میں فرق رکھنا ہے. جو پروفیشنل سبجیکٹس ہیں پروفیشنل لوگ پڑھائیں, پہلے 2 باتیں. تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جہاں میس کمیونیکیشن کی کلاسز ہو رہی ہیں وہاں اس کو لازمی قرار دیا جائے کہ وہ میڈیا ہاؤس سے کریٹ کریں. براڈ کاسٹنگ ہاؤس ہو, چینل اور ریڈیو کے نشریات وہاں سکھائی جائیں, بتائی جائیں, پہلی بات. دوسری بات, نیوز روم, رپورٹنگ روم بنایا جائے, میگزین سیکشن کریٹ کیا جائے, ایک پورا میڈیا ہاؤس ہو. اب بننا شروع ہو گیا ہے, بڑے اداروں میں ہو رہا ہے, یہ ہو. تیسری اہم بات, انٹرنشپ اور اٹیچمنٹ اس پروفیشنل ڈگری میں, پروفیشنل ڈگری ہے نا ابھی, انٹرنشپ اور اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک ڈسپلن کا حصہ ہو, اور جو بچہ نہ کرے اسے ڈگری نہ دی جائے. آپ کا کانووکیشن اس وقت تک نہیں ہونا چاہیے جب تک بچے کے پاس جنون فرلو نہیں ہے کہ آپ میرے دوست ہیں تو میں آپ سے اپنے میڈیا ہاؤس کا آپ سرٹیفکیٹ دے دیں مجھے. یہ نہیں, آپ پریکٹیکلی اس کو اسائنمنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ مشروط کر دیں, تب یہ اچھا رزلٹ آئے گا. دیکھیں یونیورسٹیز جو ہے وہ را مٹیریل کریٹ کرتی ہے, را مٹیریل پروڈکشن ہے اس کی را مٹیریل, وہ 100% جرنلسٹ نہیں آتی, لیکن جرنلزم کے قریب قریب لوگ پیدا کرتی ہے. کوئی جرنلزم کو سمجھتے ہیں, ہاتھ کے اشارے سے اخبار کے اشتہار کا سائز نہیں بتاتے. وہ کہیں گے کہ 27 4 ہے, 25 2 ہے. وہ ٹیلپ ٹی وی سی اور ڈی وی سی کا فرق بتا سکتے ہیں. ایسے لوگ بچے جو ہیں نا, جو را مٹیریل ہے اس کو تھوڑا سا ہم میڈیا ہاؤس میں پالش کریں گے, انٹرنشپ اٹیچمنٹ کریں گے اور اچھے ہو جائیں گے. ابھی آپ کا ہے جس طرح ماشاءاللہ یہ جو اتنی بڑی فیسلٹی یہاں ہے, یہاں اگر بچے 3 ماہ کے, 1.5 ماہ کے, 2 ماہ کے, کم از کم 1 ماہ کے صحیح 4 ہفتوں کی جو ہے انٹرنشپ کر لیں, اٹیچمنٹ کر لیں, اور یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اگر وہ آ کے اس طرح کے ماحول میں میڈیا ہاؤس کے سسٹم کو, ماحول کو سمجھیں, تب ان کو ڈگری دی جائے. یہ ساری کی ساری خباستیں, میں کہتا ہوں یہ ڈائلما ہے, المیہ ہے ہمارا, وہ ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہے. ایرا چینج کر دے گا نیوز کا, سب کچھ چینج ہو جائے گا, پورا سسٹم بدل جائے گا, کلچر بدل جائے گا تعلیمی اداروں کا, اگر آپ 3 چیزوں پہ ان پہ عمل درآمد کر لیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, ہم صرف چینلائز کرنا ہے, ہم نے چیزوں کو چینلائز کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ اچھا رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور ہمیں بہت اچھا لگا سر کہ آپ آئے اور اتنی مفید مشورے آپ نے ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ. امید ہے آپ نے اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پروفیشنل اور ان پروفیشنل کے بیچ کا جو ڈفرینس ہے اس کا بھی اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہمیں کس طرح کے ٹیچرز چاہیے اور کس طرح کی فیکلٹی چاہیے ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور آگے جرنلزم کے فیوچر سیو کرنے کے لیے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.